آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ 3 فطری قوانین جو کڑوے ہیں لیکن حق ہے۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانا نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ کھیت میں دانا نہیں ڈالا گیا تو گھاس پھوس بھر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اچھی فکریں اگر دماغ میں نہیں آتی تو انسان کی فکریں الٹے سیدھے فکریں آنے شروع ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا قانون فطرت ہے۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان جس کے اندر غم ہی غم ہے، غم زدہ انسان کیا کرے گا؟ وہ غم ہی بانٹے گا۔ عالم ہوگا تو علم بانٹے گا، دیندار انسان ہوگا دین بانٹے گا، خوف زدہ انسان خوف ہی بانٹے گا۔ حالات سنگین ہے ہم مانتے ہیں، حالات پرخطر ہے ہم مانتے ہیں، لیکن خوف زدہ ہونا یہ انسان کی کمی کی علامت ہے۔ خوف زدہ انسان خوف ہی بانٹے گا۔ ہمارے اندر اگر خوف ہے تو ہم خوف ہی بانٹیں گے، تو خوف کو ختم کریے۔ تیسرا قانون فطرت، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھے، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے کی صورت میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مال ہے تو اگر کھانا ہضم نہیں ہوا تو بیماریاں پیدا ہوئی۔ اسی طرح مالدار انسان ہے، مال ہے، لیکن مال اور ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں یاد رکھو ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ بات ہضم نہ ہونے کی صورت میں چغلی اور غیبت بڑھتی ہے۔ چغلی اور غیبت اس لیے بڑھتی ہے، ہمیں بات ہضم نہیں ہوتی ہے، اچھے انسانوں کو بات ہضم نہیں ہو پاتی۔ چغلی اور غیبت دیکھو موبائلوں کی صورت میں، واٹس ایپوں کی صورت میں، واٹس ایپ میں دیکھو، میڈیائی حالات میں دیکھو، غیبت چغلی، ہر انسان ایک دوسرے کی چغلی میں لگا ہے، غیبت میں لگا ہے، اس لیے کہ بات ہی ہضم نہیں ہو رہی۔ تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں آج کل تو ماشاءاللہ حالات دیکھیں، تعریف تو آج کل لوگ ایک دوسرے کی تعریف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ بہت سے لوگ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے مال بٹوریں۔ بہت سے لوگ تعریف کرو گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں یاد رکھو انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے۔ مذمت کے ہضم نہ ہونے کی صورت میں یاد رکھو دشمنی بڑھتی ہے۔ اگر مذمت کیا گیا اور وہ اگر ہضم نہیں ہوا تو دشمنی بڑھے گی۔ غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں اگر انسان غم زدہ ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں یاد رکھو مایوسی بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ غمگین ہیں، غم کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں، بہت غم حالات آتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، مایوسی انسان کے اندر غم کے حالات، غمگین حالات میں ہوتا ہے۔ بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے مال کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے غم آتا ہے، لیکن غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں یاد رکھو مایوسی ہی مایوسی بڑھتی ہے۔ اقتدار اور طاقت، ہمیں اقتدار مل گئی، ہمیں طاقت مل گئی، ہمیں کوئی چیز کی طاقت ملی ہے، یاد رکھو اقتدار ہم بڑے سے بڑے سیٹ بن چکے ہیں، مالک بن چکے ہیں، ذمہ دار بن چکے۔ اقتدار اور طاقت کے ہضم نہ ہونے کی صورت میں یاد رکھو خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خطرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مال اور اقتدار اور طاقت یہ ہمیں ہضم نہ ہوئی ہے، اس لیے ہضم جب نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوتے ہیں، لوگ حالات میں آ جاتے ہیں، خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو آسان بنائیں، ایک با اخلاق زندگی گزارے۔ با مقصد ہماری زندگی ہونا چاہیے، اخلاق ور زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان کے زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، انسان کی زندگی اخلاق ور ہونا چاہیے۔ بہترین اخلاق کو بنائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے عافیت کا معاملہ پیدا کریں، لوگوں کے لیے اچھائیوں کی صورت پیدا کریے، لوگوں کے لیے آسانیوں کا ماحول پیدا کریں۔ آسانیاں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مزاج بننا چاہیے، اخلاق بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، آسانیاں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ اچھی زندگی گزاریں۔ لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے ہم اپنے اخلاق کو اچھے بنا کر، اپنی زندگی کو با مقصد بنا کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو یاد رکھو ماحول بہتر سے بہتر ہوگا۔